شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسم کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ بس اگر وہ اپنی قسم سے اس مدت میں باز آئیں اور ان کی طرف توجہ کریں تو بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر طلاق کی ہی ٹھان لیں تو بھی بے شک خدا سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو طلاق کے بعد 3 حیض کے ختم ہو جانے تک نکاح ثانی سے روکیں، اور اگر وہ عورتیں خدا اور روز آخرت پر ایمان لائی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ بھی خدا نے ان کے رحم پیٹ میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور اگر ان کے شوہر میل جول کرنا چاہیں تو وہ مدت مذکورہ میں ان کے پاس واپس بلا لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور شریعت کے موافق عورتوں کا مردوں پر وہی سب کچھ حق ہے جو مردوں کا عورتوں پر ہے۔ ہاں البتہ مردوں کو فضیلت میں عورتوں پر فوقیت ضرور ہے، اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔ طلاق رجعی جس کے بعد رجوع ہو سکتی ہے 2 ہی مرتبہ ہے، اس کے بعد یا تو شریعت کے موافق روک ہی لینا چاہیے یا حسن سلوک سے تیسری دفعہ بالکل رخصت۔ اور تم کو یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے پھر کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اس کا خوف ہو کہ خدا نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں ان کو دونوں میاں بیوی قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں اے مسلمانوں یہ خوف ہو کہ یہ دونوں خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں پر قائم نہ رہیں گے تو اگر عورت مرد کو کچھ دے کر اپنا پیچھا چھڑائے، کھلا کرائے، تو اس میں ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، بس ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں وہی لوگ تو ظالم ہیں۔ پھر اگر تیسری بار بھی عورت کو طلاق دیں تو اس کے بعد جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے اس کے لیے حلال نہیں۔ ہاں اگر دوسرا شوہر نکاح کے بعد اس کو طلاق دے دے تب البتہ ان میاں بیوی پر باہم میل کر لینے میں کچھ گناہ نہیں ہے، اگر ان دونوں کو یہ گمان ہو کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ اور یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جو سمجھدار لوگوں کے واسطے صاف صاف بیان کرتا ہے۔ اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور ان کی مدت پوری ہونے کو آئے تو اچھے عنوان سے ان کو روک لو یا حسن سلوک سے بالکل رخصت ہی کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ پھر ان پر زیادتی کرنے لگو، اور جو ایسا کرے گا تو یقیناً اپنے ہی پر ظلم کرے گا۔ اور خدا کے احکام کو کچھ ہنسی ٹھٹھا نہ سمجھو، اور خدا نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں انہیں یاد کرو، اور جو کتاب اور عقل کی باتیں تم پر نازل کیں ان سے تمہاری نصیحت کرتا ہے۔ اور خدا سے ڈرتے رہو اور سمجھ رکھو کہ خدا ہر چیز کو ضرور جانتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت عدت پوری کر لیں تو انہیں اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب آپس میں دونوں میاں بیوی شریعت کے موافق اچھی طرح مل جل جائیں۔ یہ اسی شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان لا چکا ہو۔ یہی تمہارے حق میں بڑی پاکیزہ اور صفائی کی بات ہے، اور اس کی خوبی خدا خوب جانتا ہے اور تم ویسا نہیں جانتے ہو۔ اور طلاق دینے کے بعد جو شخص اپنی اولاد کو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے تو اس کی خاطر سے مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 برس دودھ پلائیں، اور جس کا وہ لڑکا ہے باپ اس پر ماؤں کا کھانا کپڑا دستور کے مطابق لازم ہے۔ کسی شخص کو زحمت نہیں دی جاتی مگر اس کی گنجائش بھر، نہ ماں کا اس کے بچے کی وجہ سے نقصان گوارا کیا جائے، اور نہ جس کا لڑکا ہے باپ اس کا
بلکہ دستور کے مطابق دیا جائے، اور اگر باپ نہ ہو تو دودھ پلانے کا حق اسی طرح وارث پر لازم ہے۔ پھر اگر 2 برس کے قبل ماں باپ دونوں اپنی مرضی اور مشورے سے دودھ بڑھائی کرانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی انا یا دائی سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ جو تم نے دستور کے مطابق مقرر کیا ہے ان کے حوالے کر دو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا ضرور دیکھتا ہے۔